اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہر قوم کی طرف نبی یا رسول کو بھیجا ہے اور انہوں نے آ کے ایک ہی پیغام کو پھیلایا ہے، وہ یہ کہ خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ زیادہ تر نبی جن کا ذکر قرآن میں ہے ان میں سے کافی سارے ایسے نبی ہیں جن کو یہودی اور عیسائی مذہب کے اندر بھی مانا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام ان 4 نبیوں میں سے ایک ہیں جن کو عرب کی طرف بھیجا گیا، اور بہت سے لوگ ان کی کہانی اور ان کے قوم کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ نے سورہ غافر آیت 78 میں فرمایا، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے، اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ خدا کے حکم کے سوا کوئی نشانی لائے۔ پھر جب خدا کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود ایسی 2 بڑی سویلائزیشن گزری ہیں جن کو اللہ نے تباہ کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اندر فساد اور برائی بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ عاد کی تباہی کے بعد اقتدار اور طاقت سمود کے پاس آئی۔ قوم سمود کے لوگوں نے عیش و عشرت والی زندگی گزاری اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں زمین پر اور پہاڑوں پر، لیکن بدقسمتی سے اس عیش و آرام کی زندگی کے ساتھ ان کے اندر بت پرستی اور فساد پھیل چکا تھا۔ تو اللہ نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے پاس بھیجا کہ ان کو آگاہ کریں کہ اللہ ان کی ان حرکتوں سے خوش نہیں ہے، اور اگر وہ یہی حرکتیں کرتے رہے تو بہت جلد اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ صالح علیہ السلام ایک نیک اور سچا آدمی تھے جو اپنی کمیونٹی کے اندر ایک لیڈرشپ کا رول رکھتے تھے، لیکن ان کی یہ دعوت کہ ایک اللہ کی عبادت کرو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری۔ کچھ لوگ ان کی باتوں پر ایمان لائے، لیکن زیادہ تر نے صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ یہ بات اللہ نے سورہ ہود آیت 62 میں فرمائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ سمود کے لوگ ایک بڑے پہاڑ کے سائے میں اپنی جلسہ گاہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے ثابت کرنے کو کہا کہ جس خدا کی تم بات کرتے ہو وہ ہمیں ثابت کرو کہ وہ واقعی زبردست اور طاقت رکھنے والا ہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ کرنے کو کہا کہ قریبی پہاڑوں میں سے ایک بے مثال اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر یہ ہو گیا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اور لوگوں نے مل کر صالح علیہ السلام کے ساتھ معجزہ ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی پہاڑ کی تہہ میں چٹانوں سے نکل آئی۔ کچھ لوگوں نے اس معجزے کی شدت کو سمجھا، لیکن زیادہ تر نے کفر کیا۔ انہوں نے ایک عظیم اور شاندار نظارہ دیکھا، پھر بھی مغرور اور ضد میں اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے سمود کے پاس اونٹنی کو ایک واضح نشانی کے طور پر بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ قرآن کے مفسر اور اسلامی اسکالر ابن کثیر ہمیں بتاتے ہیں کہ اس اونٹنی اور اس کے معجزانہ نوعیت کے بارے میں بہت سے واقعات۔ کہا جاتا ہے کہ اونٹنی ایک چٹان سے نمودار ہوئی جو پھٹ گئی، اور کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ شہر کے کنووں کا سارا پانی ایک دن میں پی سکتی تھی۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹنی ہر روز اتنا دودھ پیدا کرتی تھی کہ پوری آبادی کو پلایا جا سکے۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے درمیان رہتی تھی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ جن کافروں نے صالح علیہ السلام کو ستایا تھا انہوں نے اپنے غصے اور ناراضگی کو اونٹنی کی طرف موڑ دیا۔ اگرچہ بہت سے لوگ خدا پر یقین رکھتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی بات سنتے تھے اور اونٹنی کے معجزے کو سمجھتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ لوگ شکایت کرنے لگے کہ یہ اونٹنی بہت زیادہ پانی پیتی ہے یا دوسرے مویشیوں کو خوف زدہ کرتی ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے صالح علیہ السلام ڈرنے لگے
کہ کہیں یہ لوگ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بڑے عذاب سے ڈرایا جو ان پر پڑے گا اگر وہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے وہاں سے کھائے پیے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مردوں کے ایک گروہ نے اپنی عورتوں کی حوصلہ افزائی کی اور اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ بنایا اور پہلا موقع حاصل کرتے ہوئے اسے تیر مار کر تلوار سے چیر دیا۔ وہ اونٹنی زمین پر گر کر مر گئی۔ قاتلوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی اور کافر ہنسے اور صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو خبردار کیا کہ 3 دن میں ان پر ایک بڑا عذاب آئے گا، لیکن صالح علیہ السلام امید کرتے رہے کہ ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ پھر صالح علیہ السلام ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست نہیں رکھتے۔ تاہم سمود کے لوگوں نے صالح علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور انہیں اور ان کے خاندان کو اسی طرح تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا جس طرح انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ سورہ نمل آیت 48-49 میں اللہ نے فرمایا، اور قوم سمود میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور وہ دوسری جگہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3 دن کے بعد قوم سمود کے اوپر آسمان میں گرج چمک ہونے لگی اور زمین میں زلزلہ آنے لگا۔ اللہ نے قوم سمود اور اس کے لوگوں کو خوف اور کفر کے عذاب میں مار ڈالا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قوم سمود کے لوگ سب ایک وقت میں ایک ساتھ مارے گئے۔ اس عذاب سے نہ ان کی دولت انہیں بچا پائی، نہ ان کی عمارتیں، نہ ان کے بت اور نہ ان کا گھمنڈ۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسانیت کو گائیڈنس دیتا رہا، لیکن یہ لوگ ہیں جو اپنے گھمنڈ میں ہر وقت کفر کرتے رہے۔ اللہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی وارننگز کو اگنور کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کا عذاب جیسا کہ سمود کے لوگوں نے تجربہ کیا تیز اور شدید ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔